کر دیا جائے گا۔ اور یہ 10 دن اسی لیے رب ذوالجلال نے عطا ہی کیے کہ جس نے اس مغفرت والے عشرے کے اندر اپنے گناہوں سے معافی حاصل کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، پس جو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پالے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ حضرات، روزہ اس کو عربی میں صوم بولتے ہیں، تو اس کا معنی ہے رک جانا، کھانے پینے اور جماع سے رک جانا۔ یہ تو 3 چیزیں ہیں جو ظاہراً ہیں کہ جن کو کرنے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان سے رک جاؤ، کھانے سے پینے سے اور جماع سے رک جاؤ، رک جاؤ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنا قیمتی کھانا چھوڑ دے، اور مفسرین کرام نے بھی لکھا ہے کہ جس نے کھانا چھوڑ دیا، کسی کے یہاں کو غیر حاضر ہو یا حاضر ہو، پاس ہو یا نہ ہو، لیکن کھانا چھوڑ دیا، سامنے موجود ہے نہیں کھاتا، تو جو روزہ رکھ کر قیمتی کھانا، اچھا اور لذیذ کھانا چھوڑ دے کس کے لیے؟ اس ذات کے لیے، اس پر اس کا یقین ہے، تو وہ اس منہ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ اس منہ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، وہ کبھی کسی کی برائی نہیں کر سکتا، اور وہ بھی کسی کی بھی کینہ اور دل آزاری نہیں کر سکتا۔ جس نے کھانا چھوڑ دیا وہ یہ چیزیں بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر جو روزہ رکھ کر جس نے کھانا چھوڑ دیا اور وہ بعد میں جھوٹ بھی بولے، بتاؤ کہ اس کا روزہ ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا وہ کسی کی غیبت کرے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ کان میں تیل ڈالنے سے، آنکھ میں تیل ڈالنے سے، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو یقین ہے کہ وہ ایسا روزے کے عالم میں نہیں کر سکتا۔ تو ذرا سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، جو انسان روزہ رکھے تو وہ کیا میوزک سن سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر میوزک سنے گا تو روزہ ختم ہو جائے گا۔ اور آنکھ سے تصویر دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ غیر محرم عورت کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اصلاً ظاہراً تو انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے، جماع سے رک جاتا ہے، اور اعضائے جوارح سے بھی روکو اپنے آپ کو، تب جا کر کے تمہارا روزہ ہوگا اور تم لعلکم تتقون کی لڑی کے اندر داخل ہوں گے۔ اور جس نے اپنے آپ کو برائیوں سے روکا، جھوٹ بولنے سے روکا، اور ان کانوں سے بری باتوں کو سننے سے روکا، ان ہاتھوں کو ظلم کرنے سے روکا، ان پیروں سے چل کر ظلم کرنے یا کسی کو تنگ کرنے سے روک لیا، تو ان تمام چیزوں کا نام ہے، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام روزہ ہے۔ اور یہ پھر ایک انسان کی ایک زکوٰۃ بنتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اور ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ اس مال سے زکوٰۃ کا پیسہ نکل جائے اور اس مال کے اندر برکت آ جائے، اور جب تک اس مال کے اندر غریبوں کا حصہ رہے گا تو یہ مال بڑھے گا نہیں، یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا، اور تم اس کو کھا کر کے عبادت کرو گے تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں غیر کا حصہ ہے، اور جس نے غیر کا حصہ اپنے اناج کے اندر رکھ کر کے عبادت کی تو وہ اس کی عبادت نہیں ہے۔
اور فرمایا جس نے مال کو پاک کیا زکات دے کر کے، اس کا مال پاک ہو گیا، طیب ہو گیا، طاہر ہو گیا، اب وہ مال تمہارے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، اور وہ شیطان کا مطلب یہ کہ یہ وہ چوروں سے بچا رہتا ہے، یعنی چوہا اس جگہ پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے، کیونکہ وہ مال پاک اور صاف ہے، اور وہ چوروں سے بھی بچ گیا، ڈکیتی سے بھی بچ گیا، بدزنی سے بھی بچ گیا، طیب و طاہر ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ تم نے اس میں سے زکات نکال دی۔ اور ایسے ہی اگر جس شخص نے روزہ رکھا، جس نے روزہ رکھا اور رضائے للہ رکھا، اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اس نے اپنے جسم کی زکات نکال دی، اس نے اپنے جسم کی زکات نکال دی، اور جس نے اپنے جسم کی زکات نکالی اور اس کو کبھی شیطان فریب کاریوں میں نہیں لا سکتا ہے، اور جس نے یعنی اس جسم کی زکات نکال دی اور وہ یعنی اس کا جسم گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا ہے، جس نے اپنے جسم کی زکات نکال دی وہ شیطان کی فریب کاریوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی جس کا جسم یعنی ان تمام چیزوں سے بچ گیا تو اس کا مجموعہ پیغام لعلکم تتقون ہے کہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ اس حدیث کو روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، چاہے وہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی روزہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس روزہ دار کے اور جہنم کے بیچ میں ایک خندق بنا دے گا، اور اس خندق کی دوری اتنی ہوگی جیسے زمین سے آسمان تک، اتنا اس شخص کو جہنم سے دور رکھا جائے گا کہ جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا اور جس نے اس روزے کی حفاظت کی، تو اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا کہ جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو حضرات محترم، پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ کتنی خوشیاں؟ 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں جب وہ افطار کرنے بیٹھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افطاری کے وقت جو لطف افطار کے اندر جس چیز سے کیا جاتا ہے وہ لطف آتا ہے، اتنا باقی زندگی کے تمام کھانوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانوں میں نہیں آتا ہے۔ دوسری خوشی یہ کہ افطاری کے وقت یعنی رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں، بڑے قریب سے آ کر کے سنتا ہوں کہ جو افطاری کے وقت مجھ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم افطاری کرنے جب بیٹھتے ہیں تو اپنی دنیاوی باتوں میں لگ جاتے ہیں، بلکہ اس وقت یہ ہونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اپنا دکھڑا رب کی بارگاہ میں سنانا چاہیے، اپنا گناہ پیش کر کے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ رب فرماتا ہے ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کی دعا کو میں سن کر اس کو فوراً بدلہ دے دیتا ہوں۔ اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا کہ اس کو